ناظرین، ایئر ڈیفنس سسٹم امریکی تھارڈ ہو یا پیٹریاٹ یا گولڈن ڈوم، اسرائیلی آئرن ڈوم ہو یا زمین سے خلا تک 5 جہتی نظام، روس کا S-400 ہو یا S-500، یہ تمام ڈیفنس سسٹمز چین کے ٹرانسپیرنٹ اوشین نیٹ ورک کے سامنے مان پڑ گئے۔ چین کا نیا دفاعی نظام ایک غیر معمولی پیش رفت کی صورت سامنے آیا ہے۔ ٹرانسپیرنٹ اوشین نامی سمندر کی تہہ سے خلا تک شفاف نگرانی کرے گا۔ سمندر کی زیر آب سطح سے خلا تک 5 تہوں پر مشتمل یہ نظام بحر الکاہل میں گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹرانسپیرنٹ اوشین پالیسی سسٹم بظاہر انتہائی تصوراتی عمل ہے، لیکن چینی انجینئرز نے اسے ایک شاہکار کردار کی شکل میں ڈھال دیا ہے۔ دفاعی سسٹم کی 5 تہوں میں سب سے پہلے سمندر کی زیر آب سطح ہے، جہاں چین فائبر آپٹک ہائبروفونز اور آسٹک سینسرز نصب کر رہا ہے۔ یہ سینسر اور ہائبروفون سمندر کی تہہ میں سفر کرنے والی دشمن آبدوزوں سے خبردار کریں گے۔ پانی کی درمیانی سطح یعنی کہ مڈ واٹر لیئر پر زیر آب بغیر آدمی ڈرون گاڑیاں، جنہیں ہم خودکار آبدوزے بھی کہہ سکتے ہیں، اور آٹونومس گلائڈرز کی مدد سے ڈیٹا جمع کیا جائے گا۔ دوسری تہہ کا یہ نظام موبائل سرویلنس کے طور پر کام کرے گا۔ سطح سمندر یا سرفیس واٹر پر بحری جہازوں، ڈرونز پر نصب طاقتور ریڈارز اور الیکٹرو آپٹیکل سسٹم کی مدد سے دشمن کی سطح آب پر نقل و حرکت کو مسلسل نظر میں رکھا جائے گا۔ ایریل لیئر یا فضائی تہہ میں نگرانی کا نظام بیلون بیسڈ سینسرز، میری ٹائم ایئر کرافٹ اور اعلیٰ کارکردگی کے حامل ڈرونز کی مدد سے فضائی نگرانی کی جائے گی۔ دفاعی نظام کی 5ویں اور آخری تہہ اسپیس لیئر ہے، جس میں زمین سے خلا تک کی نگرانی کے لیے طاقتور گیفون اور یوگان نامی چینی فوجی سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والے ریئل ٹائم امیجز اور سگنلز انٹیلیجنس فراہم کرتے ہیں، جن کی مدد سے خلا سے زمین تک کی شفاف نگرانی ممکن ہوتی ہے۔ امریکی دفاعی جریدے نے انکشاف کیا ہے کہ چین نے ٹرانسپیرنٹ اوشین نیٹ ورک سسٹم کو جنوبی چین کے گہرے پانیوں میں مرحلہ وار انسٹال کرنا شروع کر دیا ہے۔ چین کا ٹرانسپیرنٹ اوشین نیٹ ورک دراصل خلا، زمین اور سمندر کی گہرائی تک نگرانی کے فعال نظام پر دسترس کے منصوبے کا حصہ ہے۔ نئے چینی ڈیفنس سسٹم کو بحر الکاہل اور جنوبی بحیرہ چین کے پانیوں میں امریکہ کی نیوکلیئر آبدوزوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی آبدوزیں اب تک چینی سرویلنس سسٹم کے لیے غیر مرئی تھیں، لیکن ٹرانسپیرنٹ اوشین نیٹ ورک اپنی کامیابی کی صورت امریکی نیوکلیئر آبدوزوں کو بے نقاب کر دے گا۔ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سمندر کی انتہائی گہرائی سے خلا تک کی نگرانی کا نیا چینی ڈیفنس سسٹم ٹرانسپیرنٹ اوشین نیٹ ورک کیا جنوبی بحیرہ چین میں امریکی فوجی موجودگی کے خلاف گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا۔ پہلے تو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں کہ یہ سسٹم بنایا کیوں گیا ہے۔ دیکھیے چین کا جو بڑھتا ہوا اقتصادی اثر و رسوخ ہے، اس کو روکنے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس نے 2019 میں ایک US انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کے نام سے اسٹریٹجی نکالی، جو کہ سی بیس اسٹریٹجی ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ انڈین اور پیسیفک اوشنز، ان دونوں میں مختلف لائک مائنڈڈ ممالک کے ساتھ مل کے چھوٹے چھوٹے گروپس بنائے جائیں، تاکہ وہ گروپس ان کو سپورٹ کیا جائے، اور وہ گروپس جو ہیں وہ چائنا کو چیلنج کریں اور اس کا جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے اس کو روکا جا سکے۔ تو اس میں بہت سارے گروپس ہیں۔ اس میں آپ نے ایک کوڈ کا نام سنا ہوگا، کوڈریلیٹرل سیکیورٹی ڈائلاگ کے نام سے ہے۔ ایک اس میں گروپ ہے جس کا نام ہے اوکس، آسٹریلیا، UK اینڈ US۔ اور اس اوکس کے تحت UK اور US نے آسٹریلیا کو نیوکلیئر سبمرینز دینی ہے۔ جب یہ آسٹریلیا کو نیوکلیئر سبمرینز آفر کی گئی تو اس وقت تک آسٹریلیا فرانس کے ساتھ ایک اسکارپین سبمرینز کا معاہدہ طے کر چکا تھا، اور اس نے پھر وہ معاہدہ کینسل کیا، جس کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ فرانس اور آسٹریلیا کے درمیان ایک ڈپلومیٹک تناؤ بھی پیدا ہو گیا۔ تو لیکن آسٹریلیا نے ان سبمرینز کا کانٹریکٹ کینسل کر دیا، اور یہ جو اوکس کے تحت سبمرینز ملنی ہیں یہاں ایگریمنٹ کر لیا۔ اب یہ سبمرینز کیوں پرووائڈ کی جا رہی ہے؟ یہ سبمرینز اس لیے دی جا رہی ہیں کہ آسٹریلیا ان سبمرینز کو یوز کرے اور ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کے خلاف ان سبمرینز کو
امپلائی کیا جا سکے. تو ساؤتھ چائنا سی میں کیونکہ بڑھتی ہوئی ملٹری ایکٹیویٹیز دیکھی جا رہی تھی کئی سالوں سے, تو چائنا اس چیز پہ کام کر, اور چائنا نے یہ ایک بڑا مربوط سسٹم بنایا جس سے زیر سمندر آپ کو ہر چیز کا پتہ چل جائے گا. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو مطلب قابل غور ہیں. اس میں سیٹلائٹس کا استعمال ہے, پھر اس میں ایسے بوائز ہیں جن کے نیچے ایسا اکوپمنٹ ہے جو کہ سمندر کے نیچے دیکھنے کی اور سننے کی صلاحیت رکھتا ہے. بوائز آپ کو پتہ ہوگا کہ فلوٹنگ آبجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ سمندر میں تیرتے رہتے ہیں. اچھا, پھر اس کے اندر مختلف ہائیڈرو فونز اور مختلف ایسے اکوپمنٹ لگایا گیا ہے جس سے سمندر کے نیچے جو بھی حرکات و سکنات ہو رہی ہیں ان کو وہ سن سکیں اور ان کو جانچ سکیں کہ یہ کس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں, کن چیزوں کی آوازیں ہیں اور کیا موومنٹس ہو رہی ہیں. تو ان کو کیبلز کے ذریعے جوڑا گیا ہے اور پھر ایک فیوژن سینٹر بنایا گیا ہے جس میں یہ تمام معلومات سیٹلائٹ سے بھی, وائس والے اکوپمنٹ سے بھی, اور یہ جو زیر سمندر کیبل سے جڑے اکوپمنٹ ہیں, ان سب کا جو ڈیٹا ہے اس کو اس فیوژن سینٹر میں دیکھا جا سکے. تو تقریباً یہ سمجھیے کہ یہ زیر سمندر ہونے والی ہر موومنٹ کا یہ پتہ لگا سکتا ہے. اور اس میں ظاہری بات ہے کہ اگر سبمرینز آ رہی ہیں, وہ آسٹریلیا کی ہیں یا یو ایس کی ہیں یا کسی اور ملک کی ہیں, تو ان سبمرینز کو بھی یہ بخوبی دیکھ سکتا ہے. اور اس سسٹم کا ابھی جو حال ہی میں ایکسرسائز ہوئی ہے چائنیز اور رشین نیوی کی ولاڈیووسٹک سے, رشیا کے بیس سے, وہاں اس کا ایک کامیاب تجربہ بھی کیا گیا. اچھا. تو یہ ایک بڑا مربوط سسٹم چائنا نے ڈیولپ کیا ہے. اب اس سسٹم سے ہوگا کیا؟ اس سسٹم سے ظاہری بات ہے کہ وہ تمام حرکات و سکنات جو کہ ممکنہ طور پہ چائنا کے خلاف کی جا سکتی تھی, ان کا پتہ لگایا جائے گا, ان کو روکا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو لوگ چائنا کے خلاف کسی قسم کا اقدام اٹھانے کا ارادہ رکھتے تھے, ان کے اوپر اب یہ ایک برڈن ڈال دیا ہے چائنا کہ وہ اب ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ کریں جو اس کا کاؤنٹر ہو, اور پھر وہ ایسی اسٹریٹجی بنائیں جس سے اس قسم کی جو ٹیکنالوجیز ہیں ان سے نبردآزما ہوا جا سکے. اچھا, لیکن کیا یہ نیا چینی نظام جو ہے سر, یہ زیر مہلک جنگی صلاحیت یعنی کہ نیوکلیئر وار کے امکانات کم کر دے گا, یا پھر ٹرانسپیرنٹ اوشین نیٹ ورک کی وجہ سے جدید دفاعی سسٹم کے حصول کی دوڑ کی وجہ سے زیر آب نئی کولڈ وار شروع ہو جائے گی؟ یہ دونوں چیزیں درست ہیں اس زمن میں. دیکھیے, ایک تو ظاہری بات ہے کہ جب یہ ان سب مرینز کا پتہ لگا لے گا جو کہ نیوکلیئر وار ہیڈ لے کر آ رہی ہوں گی, تو ان کو روکنے میں بھی مدد دے گا. اور جو سبمرین نیوکلیئر وار ہیڈ لے کے جاری ہوتی ہے, اس کا سب سے بڑا اس کا ترہ امتیاز یہ ہوتا ہے کہ وہ پکڑی نہ جائے جی. تو اگر اس کے پکڑے جانے کے چانسز بڑھ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سبمرین خطرے میں آ گئی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ وہ ایسے اقدام کرنے سے گریز کریں گے. لیکن میں نے جیسے کہا کہ یہ ایک برڈن ہے ان لوگوں پہ جو کہ اس قسم کی نیت رکھتے تھے کہ اب ان کو اس کا کاؤنٹر ایک سسٹم نکالنا پڑے گا. تو یہ ایک آرمز ریس میں تبدیل ہو جائے گا, اور اس کا کاؤنٹر نکالیں گے, پھر چائنا اس کا کاؤنٹر نکالے گا, پھر یہ اس کا کاؤنٹر نکالے گا. تو یہ ظاہری بات ہے کہ یہ چیز اب بڑھتی چلی جائے گی. بالکل. اچھا فیصل صاحب, کیا ٹرانسپیرنٹ اوشین نیٹ ورک دنیا بھر میں چین کی بحری بالادستی کا اظہار ہم اس کو کہیں, کیونکہ زمینی اور فضائی بالادستی تو ساری دنیا جانتی ہے چین کی کہاں پہ ہے, اب اس کو بحری بالادستی کی طرف ایک نیا رخ کہیں؟ دیکھیے, چین نے یہ کوئی 70 کی دہائی میں بڑا لیٹ شروع کیا یورپینز اور یو ایس کے مقابلے میں, لیکن تب سے انہوں نے اپنی جو نیول کیپیبلٹی تھی اس میں انویسٹمنٹ شروع کر دی, بڑی ہیوی انویسٹمنٹ شروع کر دی, اور بڑی تیزی سے یہ اس میں آگے بڑھنے لگے. اور 2015 میں چین نے یو ایس کو کراس کر لیا سائز آف نیویز میں, یعنی چینی نیوی جو ہے وہ یو ایس نیوی سے نمبرز کے حساب سے 2015 میں بڑی ہو گئی تھی. اچھا. ٹنیج کے حساب سے اگر آپ دیکھیں, یعنی کس کے بڑے زیادہ شپس ہیں, تو اس حساب سے یو ایس ابھی بھی آ گئی. لیکن جس حساب سے چائنا اپنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے اپنی سمندری
فوج میں اور اپنے میری ٹائم کیپیبلٹی میں. تو وہ ظاہری بات ہے کہ اس سے یہ لگتا ہے کہ کچھ سالوں میں شاید وہ ٹنیج میں بھی یو ایس سے آگے نکل جائیں گے. بالکل. تو اور چائنا نہ صرف یہ کہ اپنے پلیٹ فارمز میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اس سسٹم سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ چائنا اپنے ڈیفینسو میجرز میں بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. تو ظاہر چائنا کی جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو ایک بالادستی ہے وہ اس سے ہمیں نظر آتی ہے سمندر میں. اچھا فیصل صاحب, کیا بحیرہ ہند میں چینی دفاعی نظام کے سینسرز کی تنصیب بین الاقوامی سمندروں میں بھارت کی تصویراتی آزادی کو متاثر کرے گی؟ جی, میں نے جیسے کہا کہ یہ تو کسی بھی ملک کی کوئی بھی اگر سبمرین اس علاقے میں جائے گی تو وہ پکڑی جائے گی, اس کا پتہ چل جائے گا. تو وہ بھارت ہو, آسٹریلیا ہو, یو ایس ہو, یو کے ہو, فرانس ہو, کوئی بھی ہو, ان کی سبمرینز وہاں پہ پکڑی جائیں گی. کیونکہ یہ سسٹم یہ تو نہیں دیکھ رہا کہ یہ اس نے صرف آسٹریلیا کی سبمرینز کو پکڑنا ہے یا یونائٹڈ اسٹیٹس کی سبمرین کو پکڑنا ہے, اس نے تو کسی بھی سبمرین کو پکڑنا ہے. تو اگر کسی بھی کوئی بھی زیر آب سبمرین ہوگی یا ان مینڈ ویسل ہوگا, وہ سب اس کی ضد میں آ جائیں گے اور پکڑے جائیں گے. اچھا فیصل صاحب, بحیرہ عرب میں چینی اور پاکستانی نیوی پیٹرولنگ اور سرویلنس کے مشترکہ آپریشنز انجام دیتے ہیں, اور یہ خبریں بھی ہیں کہ نئے سسٹم کے سینسرز گوادر کے سمندر میں بھی نصب کیے جائیں گے. اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیے, کولیبریشن تو دونوں نیویز میں رہتا ہے اور رہا ہے اور رہے گا بھی آئندہ. اور یہ جو کولیبریشن ہے یہ پاکستان کی ہمیشہ سے ایک کاوش رہی ہے کہ ہم کولیبریٹو اسٹریٹجی پہ کام کریں, یعنی ہم دوسری جو نیویز ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کریں, کیونکہ سی پہ جو چیلنجز ہیں وہ کوئی ایک نیوی اس سے نبرد آزما نہیں ہو سکتی. تمام نیویز کو مل کے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. تو اس زمن میں پاکستان چائنا کے ساتھ یا باقی ملکوں کے ساتھ بھی